السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے درس میں ہم نے برزخ میں مومن کا حال پڑھا تھا، آج برزخ میں کافر کی ذلت کا حال پڑھتے ہیں کہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اور اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھننے کو جیسے سیخ پہ بوٹیاں لگا کے اس کو آپ کرتے ہیں نا، جیسا سیخ پروتے ہیں، اس طرح اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ پھر اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سے وہ فرشتے لے لیتے ہیں جو دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان ٹاٹوں میں سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ لاش میں سے آتی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ فرشتے اس روح کو کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، تیرا برا ہو کہ تو کیا کر کے لوٹی ہے، اے فلاں شخص کے بیٹے یا اے فلاں شخص کی بیٹی، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھولوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور اللہ عز و جل نے اسی کیفیت کو قرآن کریم سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے۔ یعنی اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے گزر ہی نہیں سکتا نا، ایک امپاسبل سی بات ہے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا، سوئی کے سوراخ میں سے گزر جانا امپاسبل ہے، اسی طرح ان کا آسمانوں میں جانا اور جنتوں میں داخل ہونا امپاسبل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔ پھر اس کی روح اور اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرمی لو کی طرح آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بالکل انٹرلاک ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بالکل بدصورت ہوتا ہے اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے جسم سے بھی ایک غلیظ بری بدبو آ رہی ہوتی ہے۔
وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ اللہ اکبر، یعنی اس کو اپنے رب کی خبر ہے لیکن یہ اس کو مانتا نہ تھا، اور جس دین پر تھا اس کا بھی علم ہے اور حضور کی نبوت کا بھی علم ہے، لیکن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نادان ظاہر کرتا تھا۔ اس حدیث کو مشکات میں روایت کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔ اس کو بھی مشکات شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کافر کا حال تھا، جو سجین میں لکھے جائیں گے، اور پہلے میں نے آپ کو پچھلے درس میں مومن کا حال بتایا جو علیین میں لکھے جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں مومن بنا اور محسن بنا، اور ہمیں صاحب ایمان رکھ اور باعمل بنا، اور اپنے پاس جب بلا تو ہم سے راضی ہو، اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اور بغیر حساب کتاب کے داخل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔